بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو لیکچر نمبر 13 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسا کہ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ آج ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. آپ ٹیکسٹ بک سامنے رکھیں گے اور آپ پیج اوپن کریں گے، پیج نمبر 29. پیج نمبر 29 اپنے سامنے رکھیں. لیڈ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی انگلی ساتھ ساتھ حرکت کرنی چاہیے. ویڈیو دیکھنا ضروری نہیں ہے، آواز سننا ضروری ہے. آپ کا سارا دھیان آپ کی بک کی طرف ہونا چاہیے. جہاں سے پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ انگلی لگاتے جائیں. جو ورڈز آپ کے لیے نئے ہیں، جن کی میننگ آپ کو نہیں پتہ، آپ نے نہیں لکھے، ان کو آپ لیڈ پینسل سے اپنی بک کے اوپر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. تو ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. پیج نمبر 29، لیسن نمبر 6 ہے اولڈ گریک ٹیلز. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کے ورڈز میننگ کیے تھے اور آج ہم انہی ورڈز میننگ سے ریلیٹڈ ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں. سیکنڈ لاسٹ ہمارا اس کا پورشن ہے. اس کے بعد لاسٹ ہم انشاءاللہ ورڈز میننگ اور اس کے بعد پھر جب ٹرانسلیشن کریں گے تو ہمارا چیپٹر ختم ہو جائے گا. پیج نمبر 29. بٹ دس از اے گولڈن روز. بٹ لیکن دس یہ از ہے ایک گولڈن سنہری روز، گلاب کا پھول. لیکن یہ ایک سنہری گلاب کا پھول ہے. ایکسکلیمڈ مڈاس، مڈاس نے وضاحت کی. اٹ ول نیور فیڈ، یہ کبھی نہیں مرجھائے گا. نیور کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں. اٹ ول نیور فیڈ، یہ کبھی نہیں مرجھائے گا. یہ میننگ فیڈ کا آپ پیچھے لکھ چکے ہیں. اٹ از ورتھ، یہ زیادہ قیمتی ہے. مور دین 1000 روزز، 1000 گلاب کے پھولوں سے یہ زیادہ قیمتی ہے. یعنی یہ ایک پھول 1000 گلاب کے پھولوں سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے بعد مرجھا جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں مرجھائے گا، یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. I don't care، مجھے نہیں پتا. جیسے آپ کہتے ہیں نا غصے سے کوئی بات کہی جائے، مجھے نہیں پتا. I don't care، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. cried the child، بچی چیخی. stamping her foot، اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارتے ہوئے وہ چیخی اور کہنے لگی مجھے نہیں پتا. I hate it، مجھے اس سے نفرت ہے. یعنی اس سنہری گلاب کے پھول سے مجھے اس سے نفرت ہے. I hate it، مجھے اس سے نفرت ہے. she threw it from her، اس نے اسے پھینک دیا. یعنی اس گلاب کے پھول کو پرے پھینک دیا. and came to sit، اور بیٹھنے کے لیے آئی. on her father's knee، اپنے باپ کے گھٹنوں پر. اس نے اس کو گلاب کے پھول کو پرے پھینک دیا اور باپ کے گھٹنے پر بیٹھنے کے لیے آئی. saddened by his child's tears، tears کہتے ہیں آنسوؤں کو. child's tear، بچی کے آنسو. اپنی بچی کے آنسوؤں سے اداس ہو کر مڈاس put his arms around her، مڈاس نے اپنے بازو اس کے ارد گرد کر لیے. یعنی اسے اپنی باہوں میں لے لیا، اپنے بازو اس کے ارد گرد کر لیے. trying to comfort her، کیوں ایسا کیا؟ اسے اطمینان دلانے کے لیے، اسے دلاسا دلانے کے لیے. then the terrible thing happened، then تب a terrible thing، ایک خوفناک چیز happened، واقع ہو گئی. پھر ایک خوفناک چیز واقع ہوئی، ایک خوفناک واقعہ رونما ہوا. the soft، نرم. warm، گرم. little body، چھوٹا جسم. became، بن گیا. hard، سخت. and cold، اور ٹھنڈا. کیا ہوا جی؟ کہ نرم، گرم، چھوٹا جسم سخت اور ٹھنڈا ہو گیا. یعنی جیسے اس نے اپنی بچی کے گرد بازو، تو وہ جس چیز کو چھوتا تھا وہ سونا بن جاتی تھی. تو جیسے اس نے اپنی بیٹی کو اپنے باہوں میں لیا، اس کے ہاتھ اپنی بیٹی کے ساتھ ٹچ ہوئے، تو وہ بیٹی فوراً کیا ہو گئی؟ یعنی کہ سونے کی بن گئی، مجسمہ بن گیا. انسٹیڈ آف ہز ڈارلنگ ڈاٹر، اس کی پیاری بیٹی کی بجائے Midas held a little golden statue in his arms, تو مڈاس کے باہوں میں ایک
چھوٹا سا سنہری مجسمہ تھا. دین انڈیڈ واز، تب حقیقت میں وہ، واز تھا، ہی وہ، ان ڈسپیئر مایوسی کے عالم میں. تب حقیقت میں وہ مایوس تھا، یا تب حقیقت میں وہ مایوسی کے عالم میں تھا. ہز سرونٹس، اس کے نوکر، اس کے ملازم، کیم آئے، رننگ دوڑتے ہوئے، آن ہیئرنگ ہز کرائز آف گریف، اس کی غم کی ماری ہوئی چیخیں سنتے ہوئے. تب اس کے ملازم اس کی درد بھری چیخیں سنتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے. بٹ ہی کمانڈیڈ دیم، لیکن اس نے ان کو حکم دیا، ٹو کیپ اوے، کہ وہ دور رہے. لیکن اس نے انہیں دور رہنے کا حکم دیا. سینگ دیٹ، یہ کہتے ہوئے، ہی واز اکسڈ، کہ وہ منحوس ہے. لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے ان کو دور رہنے کا حکم دیا کہ وہ منحوس ہے. کلیسپنگ ہز لٹل ڈاٹر، کلیسپنگ جکڑتے ہوئے، ہز لٹل ڈاٹر، اپنی چھوٹی بیٹی کو، ہز لپس پریسڈ، اس نے اپنے ہونٹ پریس دبائے، کہاں پہ؟ ٹو ہر کولڈ چیک، اپنی بیٹی کے ٹھنڈے رخسار پر، یعنی اس نے اپنی بیٹی کے رخسار پر اس کو پیار کیا. ہی گرونڈ ان اینگش، وہ غم سے کرہنے لگا، یعنی اسے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی ایک بے وقوفی والی خواہش کی وجہ سے اس کی بیٹی اس سے چھن گئی تھی. اس کی خوبصورت بیٹی، چھوٹی بیٹی، جس سے وہ بہت زیادہ لاڈ پیار کرتا تھا، وہ اب اس کے سامنے ایک مجسمے کی صورت میں پڑی ہوئی تھی. وہ نہ اسے باتیں کر سکتی تھی، یہ نہ اسے پیار کر سکتا تھا. سیٹسفائیڈ فرینڈ مڈاس، مڈاس دوست، اب مطمئن ہو. مرمرڈ دا موکنگ وائس، ایک مذاق اڑانے والی دھیمی سی آواز اس نے سنی. دیٹ ہی ریممبرڈ، جو کہ اسے یاد تھی. دا کنگ تھریو ہمسیلف آن ہز نیز، کنگ نے اپنے آپ کو اس کے گھٹنوں پر پھینک دیا، یعنی کہ اپنے آپ کو اس کے گھٹنوں پر گرا دیا. ویسے تھرو کا مطلب پھینکنا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم پھینکنا نہیں بلکہ گرانا اس کا مطلب کریں گے. اس نے اپنے آپ کو اس کے گھٹنوں پر گرا دیا. کس کے گھٹنوں پر؟ بیفور دا گاڈ، اس کا جو دیوتا تھا، اس کے گھٹنوں پر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا. ٹیک اوے دس کرس فرام می، یہ نحوست مجھ سے واپس لے لو. ہی امپلورڈ، اس نے التجا کی، اس نے منت سماجت کی کہ یہ نحوست مجھ سے واپس لے لو. آئی واز میڈ، میں پاگل تھا. ایم اے ڈی میڈ، پاگل. آئی واز میڈ، میں پاگل تھا. ٹو آسک، کہ میں نے کہا، فار سچ اے گفٹ، ایسے تحفے کے لیے. میں پاگل تھا کہ میں نے آپ کو ایسے تحفے کے لیے بولا. بٹ شورلی، لیکن یقیناً، ناؤ، اب، یو ہیو آل دا گولڈ، تمہارے پاس وہ تمام سونا ہے، یو ڈیزائر، جس کی تم نے خواہش کی تھی. لیکن اب تمہارے پاس یقیناً وہ تمام سونا ہے جس کی تم نے خواہش کی تھی. لیکن اب یقیناً تمہارے پاس وہ تمام سونا ہے جس کی تم نے خواہش کی تھی. دا موکنگ وائس کنٹینیوڈ، مذاق والی آواز جاری رہی. آر یو اسٹل ناٹ کنٹینٹ، کیا تم ابھی تک مطمئن نہیں ہو؟ کیا تمہیں ابھی تک سکون نہیں ملا؟ کیا تم ابھی تک راضی نہیں ہو؟ اب یہاں پہ کہ شروع میں اس نے خواہش کی تھی کہ میرے پاس بہت زیادہ سونا ہونا چاہیے. اس کا ایک شوق تھا سونا اکٹھا کرنا، سونے کے سکے اکٹھے کرنا، گننا، جمع کرنا. تو اس کی خواہش پوری کر دی گئی تھی. اب وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونا بن جاتی تھی. اس نے اپنے بستر کو ہاتھ لگایا، وہ سونا بن گیا.
کمرے میں جہاں جہاں پہ وہ چلتا پھرتا وہ چیز سونے کی ہو جاتی، جس چیز کو ہاتھ لگاتا اس نے کرسی کو ہاتھ لگایا، میز کو ہاتھ لگایا، پردے کو ہاتھ لگایا، قالین کو ہاتھ لگایا، پنجرے کو ہاتھ لگایا، پنجرے کے اندر جو پرندہ تھا اس کو ہاتھ لگایا، پھر باغ میں گیا وہاں پہ اس نے پھولوں کو چھوا، تو رستے میں آتے ہوئے اس نے کنکریاں ہاتھ میں لے لیں، یہ ساری چیزیں سونے میں تبدیل ہوتی گئیں۔ تب تک وہ خوش تھا، لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب وہ کھانا کھانے بیٹھا، اس نے کھانے کو ہاتھ لگایا وہ سونے کا بن گیا، پانی پینے لگا وہ سونے کا بن گیا۔ اسی طریقے سے جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا، ناشتہ بہت زبردست اس کے سامنے پڑا ہوا تھا، مکھن تھا اس کے سامنے، روٹی تھی اس کے سامنے، اس کے بعد شہد اس کے سامنے تھا، بہت ساری اقسام کی خوراک اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر جب اس کی بیٹی اس کے سامنے آئی روتی ہوئی، تو اس نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کو اپنے سینے سے لگایا کہ اس کو اطمینان دلایا جائے، اس کو سکون دلایا جائے۔ تو اس صورت میں اس کی بیٹی بھی کیا ہو گئی؟ سونے کی بن گئی۔ تو اب جب یہ بہت ساری تکلیفیں اس کی شروع ہوئیں تو اس کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے جو خواہش کی تھی وہ غلط تھی، مجھے اس طریقے سے خواہش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اب دوبارہ وہ دیوتا حاضر ہوا اس کے سامنے، اور اب اس کا مذاق اڑا، وہ کہتا ہے کہ اب تو مطمئن ہو نا، اب تو خوش ہو گئے ہو، تم جو چاہتے تھے وہ سارا کچھ تمہیں مل گیا، اب تمہیں کس بات کا دکھ ہے؟ اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے جو خواہش کی تھی وہ تو تمہاری پوری ہو چکی ہے، اب تمہیں خوش ہونا چاہیے، کیا مزید سونا چاہیے؟ یعنی وہ طنز کر رہا ہے اس پہ کہ تم نے ایک خواہش کی تھی، وہ خواہش میں نے پوری کی، تو اب پھر تمہیں پچھتاوا کس چیز کا ہے؟ لیکن جی اس کی منتیں کر رہا ہے کہ تم مہربانی کرو، یہ نحوست مجھ سے واپس لے لو کہ میں کوئی چیز بھی کسی چیز کو بھی میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی چیز میں چھو نہیں سکتا۔ آگے وہ کیا کہتا ہے اس کے جواب میں؟ اب مڈاس آگے سے جواب دیتا ہے، I had forgotten۔ جی یہ بہت اہم لائن ہے، اس میں آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ I had forgotten، میں یہ بھول گیا تھا، that there are things، کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، much more precious، جو زیادہ قیمتی ہوتی ہیں than gold، سونے سے۔ کتنی بڑی بات اس نے کی ہے کہ میں یہ بھول گیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ یعنی ہر طرف صرف دولت نہیں ہوتی، ہر طرف صرف پیسہ نہیں ہوتا، ہر طرف صرف یعنی کہ یہ سونا وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ کون سی چیزیں آگے وہ بتائے گا۔ سیڈ مڈاس، مڈاس نے کہا سیڈلی، سیڈ سے نکلا ہے، ایڈورب ہے، سیڈ مطلب ہوتا ہے غمگین، سیڈلی غمگین لہجے میں اس نے یہ بات کی۔ اب کون سی چیزیں قیمتی ہیں جی سونے سے؟ مائی لٹل ڈاٹر، میری چھوٹی بیٹی، دا فلاورز، وہ پھول، شی لوڈ، جن سے وہ پیار کرتی ہے۔ یعنی وہ اس نے کہا نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، وہ چیزیں کون سی ہیں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہیں؟ مائی لٹل ڈاٹر، میری چھوٹی بیٹی، دا فلاورز، وہ پھول، شی لوڈ، جن سے وہ پیار کرتی ہے، فرینڈز، دوست، ایون اے کپ آف کولڈ واٹر، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس۔ ہمیں تو پانی ملتا رہتا ہے نا، جب بھی ہمیں پیاس لگتی ہے فوراً ہم کولر کے پاس جاتے ہیں، فریج کے پاس جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی نکالا فوراً پی لیا، لیکن اس کی قدر اس وقت آتی ہے جب ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہوتی۔ کسی ایسی جگہ پہ آپ پھنس جائیں جہاں پہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، 2-3 گھنٹے بھی آپ کو اگر پیاس، سخت پیاس کے ساتھ بغیر پانی کے گزارنے پڑیں تو ایک ایک لمحہ آپ کے لیے عذاب ہوگا۔ تو اب اس کی چیز کی قدر تب نہیں آئی جب یہ چیزیں ساری اس کے پاس تھی، لیکن جب اب نہیں رہی، پھول نہیں رہے اس کے پاس، بیٹی اس کے پاس نہیں رہی، پانی کو یہ نہیں پی سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب دوست اس کے قریب نہیں آ سکتے، یہ دوستوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، ان سے باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی بن جائے گی۔ تو اب اس کو احساس ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کی اپنی ایک جگہ پہ ویلیو ہے، ایک چیز کے پیچھے باقی چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی، پھول جن سے وہ پیار کرتی ہے، دوست، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس، یہ ساری چیزیں سونے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ He buried his face، اس نے اپنے چہرے کو کیا کر لیا؟ ویسے بری کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا، یہاں پہ مطلب ہوگا چھپانا۔ He buried his face، اس نے اپنا چہرہ چھپایا، in his hands، اپنے ہاتھوں میں، یعنی کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیے، اپنے چہرے کا ہاتھوں سے چھپا لیا، and wept،
اور رو پڑا. ویپ کی سیکنڈ فارم ویپ رونا ویپٹ رو پڑا. اس نے ہی buried his face اس نے اپنے چہرے کو چھپایا in his hands اپنے ہاتھوں میں and wept اور رو پڑا. ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں پہ آج کی ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس سے آگے جو ہمارے پاس ٹرانسلیشن ابھی باقی ہے اس کی پہلے ورڈز میننگ کریں گے لیکچر نمبر 14 میں اور لیکچر نمبر 15 میں اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کریں گے تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. امید ہے آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے, ساتھ ساتھ اس ٹرانسلیشن کو ورڈز میننگ کو تیار بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے جو گرامر کے لیکچرز ہیں کائنڈلی ان کو بھی اچھے طریقے سے سنا کریں. بہت معلوماتی چیزیں آپ کو وہاں پہ مل رہی ہیں, ایسی چیزیں جو آگے آنے والی کلاسز میں آپ کے بہت کام آئیں گی. یقین کریں کہ اس طرح کے لیکچرز آپ کو کہیں پر بھی کسی اور کالج میں اس سٹیج پر آپ کو نہیں ملیں گے, تو آپ کے لیے یہ بہت قیمتی وقت ہے, اس کو بالکل ضائع نہ کریں. جو چیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے, اتنے بڑے لیکچرز نہیں ہوتے, زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کے درمیان لیکچر ہوتا ہے, تو اس کو آپ اچھے طریقے سے ایک ایک لفظ کو سنا کریں, توجہ کے ساتھ سنا کریں, سمجھا کریں اور پھر اس کو یاد بھی کیا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.